میں تلاوت قرآن حکیم کے لیے دعوت دیتا ہوں ازرم اقبال صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت قرآن حکیم فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ ازرم اقبال صاحب نے تلاوت قرآن حکیم سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمایا۔ تو اب میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں جنگیر پاشا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ اللہ 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 اللہ، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات۔ اللہ 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 اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جنگیر پاشا صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ تو میں برنالہ سے آئے ہوئے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ جو آج کی تقریب ہے اس کی میزبانی ہے چودھری خالد حسین ایڈوکیٹ صاحب میزبان ہیں آج کی تقریب کے، اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں راجہ اقبال انقلابی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری خالد ایڈوکیٹ صاحب، راشد راج صاحب، نعیم نجوی صاحب، جمیل شفیع صاحب، خالد صاحب، انصر زمان صاحب، شبیر صاحب، جمیل صاحب، سجاد مرزا صاحب اور شاہد رحمان صاحب، نعیم صاحب اور دیگر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے برنالہ عثمانی سے آئے ہوئے ہمارے عزیز جرنلسٹ صاحبان کو دل کی اظہار گراہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور سینٹرل یونین جرنلسٹ کے نومنتخب عہدیداران کو میں بھی دل کے اظہار گراہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ توقع کرتا رہتا ہوں کہ یونین کی جانب سے، نمائندگان کی جانب سے جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہیں، وہ ذمہ داریوں کو باطریقہ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، صحافت اور یونین دو ایک ہی، ہر آدمی کو صحافت کا حق ہے، وہ کالم نویس ہے، خبر لکھنے والا ہے، آرٹیکل لکھنے والا ہے، لیکن یونین بنانے کا مطلب، پریس کلب بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے اجتماعی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ جو پریس کلب ہے، ویسے تو ندیم مرزا صاحب بھی صاف کر رہے ہیں، انصر زمان صاحب بھی صاف کر رہے ہیں، جمیل شفیع صاحب بھی صاف کر رہے ہیں، لیکن پریس کلب کا بنیادی مقصد صحافیوں کے حقوق کے لیے اجتماعی کوششوں اور اجتماعی پلیٹ فارم کا قیام ہے۔ اسی طرح جو یونین ہوتی ہیں، یونین کا بنیادی مقاصد جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صحافیوں کے ایک پلیٹ فارم کو متحد رہنا
उनके हकूक़ के लिए उनकी चौकीदारी करना और मसाइल के हल के लिए कोशिश बुरे कर लाना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जहाँ बाकी चीज़ें इंतशार का शिकार हैं, इधर भी हमारे जो साफ़ी हज़रात हैं वो इंतशार का शिकार हैं, मुंतशिर हैं, ग्रुप बंदियों में, कबायलियों में, इलाक़ों में, सिस्टम में, जिस वजह से वो तंजीमें मुझे ज़्यादातर याद है कि मैं सरकारी मुलाजिम था। आफत मकसूद साहब किसी दौर में यूनियन जर्नलिस्ट के सदर हुआ करते थे, तो उस दौर में भी साफ़ियों के लिए जो वेलफेयर की गई, मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। लेकिन उसके बाद साफ़ी की जो तंजीमें हैं वो ग्रुप बंदी के शिकार होगी। हम वो मकासद साफ़ी हज़रात जो मकासद हासिल न कर सके जो उन्हें हासिल करना चाहिए। मैं आज के प्लेटफार्म से तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको जिन मकासद के लिए आपको नुमाइंदगी का ऐलान करा दिया गया है, कोशिश करें कि आप साफ़ियों के हकूक़ के लिए कि कोशिश करें कि उनको मसाइल हल किए जाए और जिस कदर मुमकिन हो इनकी वेलफेयर भी की जाए। अगर आप लोग वेलफेयर नहीं करेंगे तो साफ़ी का जो वजूद है, यूदी का जो वजूद है, वो ख़त्म होता चला जाएगा। मैं एक बार फिर बेम्बर, समानी, बरनाला के साफ़ियों की जो उनकी खिदमात हैं, जो इनको खिदमात हैं, मैं साफ़ी की खिदमात को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, खराज तस्लीम पेश करता हूँ। लोग कहते हैं कि फलां जगह साफ़त बहुत चाह रही है। मैं समझता हूँ कि बेम्बर, बरनाला, समानी के साफ़ियों ने नामसाइल हालात में भी अच्छी साफ़त की है, जिस पर तमाम साफ़ी मुबारकबाद और खराज तस्लीम के हकदार हैं। एक बार फिर मैं नौमंतदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। जी, इकबाल इनकलाबी साहब ने बड़ी बेहतरीन बातें की। इख्तिलाफ़ राय ज़रूर रखें, मुखालफत ना रखें। अब मैं दावत ख़ताब देता हूँ काजी अंसर ज़मान साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेरे राय कलम के साथियों, दोस्तों, सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमंतखब अहदेदारान जिनके एजाज़ में आज ये मुख्तसर तकरीब रखी गई है, सबसे पहले तो मैं इन तमाम नुमंतखब अहदेदारान को दिल के अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िला बेम्बर में अहदेदारान मुंतखब हुए हैं और ये उम्मीद करता हूँ कि ये अपने ओहदे से वफा करते हुए न सिर्फ साफ़त का वक़ार बुलंद करेंगे बल्कि अपने दोस्तों के हकूक़ के लिए जहाँ तक मुमकिन हो सका अपने हिस्से की शमा ज़रूर जलाएंगे। इकबाल इनकलाबी साहब ने बड़ी तफसील से यूनियन के हवाले से बात की। मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे दरमियान का दम बर्दाश्त का माहौल है। हम दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसका बुनियादी नुकसान ये हुआ है हमें कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर यूनियन की कारकर्दगी है या यूनियन की सियासत थी, साफ़ियों के दरमियान जो यूनियन थी, उनकी कारकर्दगी मेरी साफ़ती नज़र में बिल्कुल सिफर है। इन बेगो साफ़ियों की फलाह बका के लिए मुझे बताएं कि मैं खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनियन और जर्नलिस्ट का सदर हूँ मेंबर में। हमारी 2-3 यूनियन है आज़ाद कश्मीर में, वो तकसीम होने की वजह से बिल्कुल कोई साफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं कर सकी। या उनका मुझे कोई बंदा ये बता दे कि उनका क्या किरदार है, उन्होंने आज तक साफ़ियों की बका के लिए क्या किया है।
تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. بات ٹھیک ہے کہ اہل دانش کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ دوسروں کو برداشت کر کے آگے بڑھیں، اور جو ہے ان کے صحافیوں دوستوں کے لیے کوشش کر کے ان کی فلاح اور بقا کے لیے کچھ نہ جو کچھ کیا جا سکے. تو میں اس سے زیادہ آج کے اسٹیج کی وساطت سے ہے تو یہ ان خالد صاحب نے اعزاز میں سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے اعزاز میں یہ پارٹی کا انعقاد ہے. ذرا اٹکی کہ ہمیں مجھ سمیت ہم تمام دوستوں کو اسٹیج کی وساطت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی کردار سازی کرنی ہوگی کہ معاشرے کے اندر صحافی جو آنکھ ہے، معاشرے کے ہر بندے کی اس کے اوپر نظر ہے، اور صحافی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنی صلاح ثابت کرے. اس کو یہ کہنے کی کسی کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ نماز پڑھے، وہ خود نماز پڑھے تاکہ دوسرا صحافی اسے دیکھ کر یہ محسوس کرے یار کہ میرا وہ دوست ہے، وہ سچ بولتا ہے، منافق نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، جو بات کرتا ہے اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے. یہ بڑا ضروری ہے موجودہ وقت کے اندر جو میں سمجھتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم صحافی ہیں، تاجر ہیں، بیوروکریٹ ہیں، دیگر ہیں. تو آج کی اسٹیج کے وساطت سے جو میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں، وہ یہی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے کردار سازی کرنی ہوگی، اور یہ مت سوچیں کہ میں نے یہ کیا فلاں کیا کہے گا. ہر انسان اپنے اللہ کے سامنے اور اپنے ضمیر کے سامنے تو سرخرو ہے نا. میں بہت سے ایسے لوگوں کے، میں نہیں کسی کے اوپر کیچڑ اچھانا چاہتا، یقین مانے اگر ان کا کردار ہو یا ضمیر زندہ ہو تو وہ چھت کے اوپر چلے اور چھلانگ لگا دے گی. یار ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ ہمارا رویہ اور یہ ہمارا کردار ہے. تو اس لیے میں آج کی اسٹیج کی وجہ سے تمام دوستوں بھائیوں سے مجھ سمیت ہم سب نے اپنے کردار سازی کرنی ہے، اور اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نہ صرف اس معاشرے کے بہترین فرد ہیں بلکہ بہترین صحافی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی انصر زمان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سب سے پہلے خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اچھی تقریب کا انعقاد کیا اور ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا. تو یہاں پر جو ہماری جتنے بھی مہمان گرامی اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہاں پر موسٹ سینئر ہم راشد راج صاحب ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں اسٹیج کی وساطت سے اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری تمام دوستوں کو یہی میسج کنوے کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی رہیں متحد رہیں، متفق رہیں، اسی میں ہماری بقا ہے. اور آخر میں سب سے جو خالد صاحب ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں.